إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. حضرات محترم، ان آیات میں اللہ مالک جو بات بتلا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہے. اللہ مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیحات بیان کرو صبح اور شام. اگر کوئی انسان ایسا کرے تو اللہ 5 قسم کے انعام دنیا اور آخرت میں اسے عطا کریں گے. تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر سے مراد کیا ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے فریضہ قرار دی ہیں، جس طرح کے 5 نمازیں ہیں. اور یاد رکھیں نماز ہی ذکر اکبر ہے. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ رب العزت کا یہ نماز جو ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اگر انسان ویسے تسبیحات کرتا رہے، وظائف کرتا رہے، نماز نہ پڑھے تو وہ ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں ہے. آج بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ذکر سے مراد صرف وظائف کا کرنا ہے، حالانکہ ذکر سے مراد ان چیزوں کا پڑھنا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میاں اور بیوی یا کوئی بھی گھر کا فرد فجر کی نماز سے فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں صرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لیتے ہیں. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لوں اور فجر کو ضائع کر دوں، ایسی بات نہیں ہے. فرائض کے علاوہ یہ چیزیں کی جائیں گی تو تب اللہ کا ذکر کرنے والوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ متاثر بھی نہیں ہوتے، اور انسان کا ہر لمحہ، ہر کام، ہر پل اللہ کا ذکر شمار ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے لیے صبح اٹھتے تو اٹھتے ہی آپ جب اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتے تو پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اور آپ فجر کے وقت اٹھتے اور اٹھتے ہی اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس نیند کو مرنے سے تشبیہ دی، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا اور لوٹ کے مجھے اسی کی طرف جانا ہے. پھر آپ یہ کہتے الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی ورد علی روحی وأذن لی بذکری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت دی، میری روح کو واپس لٹایا اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی. یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پڑھتے. ہمیں بھی اپنی صبح کا آغاز ایسے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، فجر کی نماز کو پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. جو انسان فجر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے اللہ نفرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو میرے ذمے سے نکل گیا، یعنی آج کے دن تجھ پہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے حال پہ پھرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ اتنی بڑی نحوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ التجا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا اور ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. تو ہم سارا دن اپنے حال پہ رہیں، اللہ ہمیں اپنے ذمے سے نکال دے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں اس بہترین نماز کو نہ ترک کریں. دو نمازیں بہترین ہیں، ویسے تو ہر نماز ہی بہترین ہے، ایک فجر اور ایک عصر. فجر اس لیے کہ یہ نیند انتہائی نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے، اور عصر اس لیے کہ اس وقت کاروبار اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. اس وقت انسان اپنی نیند کو چھوڑ کے سارا کچھ ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اس وقت اپنے دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کے آتا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اس وقت فجر کے وقت کچھ فرشتے آئے ہیں دنیا میں جو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اور کچھ اس وقت واپس جا رہے ہیں جو عصر کے وقت آئے تھے اور ان کی اس وقت ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. جو فجر کے وقت آتے ہیں یہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں. جب یہ واپس پلٹ کے اللہ کے حضور انسانوں کے اعمال، ان کے معاملات پیش کرتے ہیں تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے متعلق اللہ کے حضور یہ روزانہ گواہی دیتے ہیں اے اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھا، جب واپس پلٹے تھے تب بھی نماز میں تھا، جب رات کے فرشتے آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں اے اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھا، یعنی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب واپس پلٹے تو فجر پڑھ رہا تھا. تو جب اللہ کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے تو اس انسان کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی. اللہ ہمیں بھی
اس خوش نصیبی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے کچھ اذکار اور شام کے کچھ اذکار بتائے ہیں جو قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے سے پہلے، یا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد۔ یہ اس وقت انسان کو یہ اذکار پڑھنی چاہیے اور ان اذکار کو ازبر یاد ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم صبح شام کھانا ناشتہ کرتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم صبح اور شام کے ذکر کو ضرور اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو انسان والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں آ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اذکار کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے اور بہت سی مصیبتوں سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اذکار ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے بستر پہ جا کے کرتے تھے، ہمیں وہ بھی کرنے چاہیے۔ ان اذکار میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے، جو رات کو سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، کل انسان جب قبر میں جاتا ہے کل قیامت کے دن یہ سورت ایک مرغی کی صورت، مرغی کی شکل اختیار کرے گی۔ جس طرح مرغی دو پروں کے ساتھ اپنے بچوں کو حفاظت میں لے لیتی ہے، یہ دونوں صورتیں انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیں گی، اللہ کے عذابوں سے محفوظ رکھیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے غصے، ناراضگی اور عذابوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اگر یہ کر لیں گے ہمارے معمولات زندگی متاثر بھی نہیں ہوں گے، اور یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر ایسا کر لیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہوگا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے۔ دوسرا لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اسے اندھیروں سے، ظلمات سے اور گمراہی سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا، ہدایت کی طرف لے آئے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تیسری بات، ایسے ایمانداروں پہ اللہ بڑا رحم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں چوتھا انعام یہ ہوگا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت کے دن ان کے لیے تحیہ سلام ہوگا، جہاں بھی جائیں گے سلام ہی سلام ہوگا۔ جب یہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے، اللہ اکبر، جب ان کی موت آتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے تو آتے ہی کہتا ہے السلام علیک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تمہیں سلام کرتا۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام، جب ان سب کو ملا کے جنت میں لے جایا جائے گا، جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، حتی اذا فتحت ابوابها، یہاں تک کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وقال لهم خزنتها سلام، تو اس وقت دروغہ جنت جو گیٹ دربان ہے وہ انہیں کہے گا میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اس کائنات کے مالک اللہ رب العزت کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب رحیم تمہیں سلام کرتا ہے۔ تو یہ چوتھا انعام یہ ہوگا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن ان کا تحیہ ہی یہ ہوگا، ان کے لیے اچھے کلمات یہ ہوں گے کہ ہر طرف سے سلام ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، پانچواں انعام یہ ہے اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت والی روزیاں رکھی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا، ایسا اجر ہے جو بڑے ہی عزت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ پانچ انعامات ہمیں بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے شرط یہ لگائی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ تیری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا،
اے اللہ تو ہمیں اس معاملے میں ہماری مدد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا کرنا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد فرما میں تیرا شکر کر سکوں، اور میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اے اللہ تو ہماری بھی مدد فرما، ہم پہ رحم فرما، شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ لوگوں کے شر سے بچا، اے اللہ ایسے رستے سے بچا جو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیکی کی طرف لے آ، ہمیں نیکی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔